ایسے قبر میں کیڑے پڑیں گے کہ پھر اس کا انجام سوچتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ آج یہاں پر اپنی شان و شوکت سے جی رہے ہیں، سود کھانے والے سود کھا رہے ہیں، دغابازی کرنے والے دغابازی کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں، ناپ تول میں کمی کرنے سے کوئی زیادہ آپ مالدار نہیں ہو جاؤ گے، سود بیاز کھانے سے زیادہ مالدار نہیں ہو جاؤ گے، کیونکہ رزق دینے والا بھی اللہ ہے، دولت دینے والا بھی اللہ ہے، عزت دینے والا بھی اللہ ہے، ذلت دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت و ذلت سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ آج سود اور بیاز کھا کھا کے اگر تم نے مال جمع کر دیا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اور کروڑوں سے پیسہ اس میں چلا جائے، کیا کرو گے؟ یہ دولت سب برباد ہو جائے گی اور ڈاکٹر کو دے دو گے۔ حرام کمائی سے تم نے کمائی جمع کی، لیکن گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو نکل گئی تمہاری دولت۔ بڑے آدمی تھے، بس آگے زمین پہ، بڑا تکبر تھا تمہیں، بڑا گھمنڈ تھا، بڑا ناز تھا کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں، ہم نے بہت دولت اکٹھا کی ہے، ہم نے بہت زیادہ زمینیں لے لی ہیں، زمیندار بن گئے ہیں۔ یہ سب حرام کمائی کر کے تم اپنے اوپر تکبر کرتے ہو، گھمنڈ کرتے ہو۔ نہ کرو یار، اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے، صرف انصاف کرتا ہے اللہ کا ترازو۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ تم پر عذاب شروع ہو جائے، وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہاری بھی موت آ جائے، وہ دن دور نہیں ہے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور تمہاری روح کو قبض کر کے چلا جائے، کہ دنیا والے تمہیں پھر اچھائی سے یاد نہیں کریں گے۔ آج تم ان کی نظروں میں اچھے بنے ہو، آج تم زمیندار صاحب ہو، آج تم سیٹھ صاحب ہو، آج تمہارے پاس پیسہ ہے، حرام کا ہی ہے، لیکن پھر بھی لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں اس لیے کہ تمہارے پاس پیسہ ہے۔ لیکن جس دن مر کے جاؤ گے نا، تمہارے جیسے ہی مرو گے اسی دن سے تمہاری برائیاں شروع ہو جائیں گی۔ بہت بیکار آدمی تھا، سود بیاز کھاتا تھا، غریبوں کو بہت ستاتا تھا، اپنے اوپر تکبر و گھمنڈ کرتا تھا۔ نہ جانے کیسا انجام ہوگا، قبر کے کیڑے کھائیں گے، سانپ اور بچھو ڈسیں گے، نہ جانے کس کس طریقے کی تمہارے خلاف تمہارے لوگ باتیں کریں گے جن سے تم محبت کرتے ہو، جنہیں تم اپنے پاس بٹھاتے ہو۔ کیا کرنا ہے یار، زندگی زیادہ دن کی نہیں ہے، ایک سانس تک کا پتہ نہیں ہے۔ پھر ہم کیوں سود کھائیں، پھر ہم کیوں پیاز کھائیں، پھر ہم کیوں لوگوں کو ستائیں، پھر ہم کیوں غریبوں کا حق ماریں، پھر ہم کیوں ناپ تول میں کمی کریں۔ نہیں نہیں، ہمیں دنیا میں زیادہ دن نہیں رہنا ہے، ہمیں حلال کمائی کھانا ہے، ہمیں حلال کمائی کمانا ہے، ہمیں غریبوں کو نہیں ستانا ہے۔ آج غریبوں کے بچے روٹوں پر بھیک مانگتے ہیں، امیروں کے کتے بھی راج کرتے ہیں، امیروں کے کتے بھی اچھا کھانا کرتے ہیں۔ آج ذرا ان کی بھی قدر کر لیا کریں۔ بہت بڑا آدمی بنا دیا اللہ نے آپ کو، بہت مال دے دیا اللہ نے، بہت دولت دے دی ہے، لیکن اللہ چاہے نا ایک سیکنڈ نہیں لگے گا، آپ اوپر سے نیچے گر سکتے ہیں اور یہ نیچے والا اوپر جا سکتا ہے۔ آپ امیر سے غریب ہو سکتے ہیں اور یہ غریب سے امیر بن سکتا ہے، ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں لگے۔ اور نہ جانے کتنے ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، بڑے بڑے مالدار تھے، ٹائم نہیں لگا ان کی شہرت اور عزت خاک میں ملتی ہوئی، آگے زمین پہ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو بڑا دعویٰ کرتے تھے میں یہ ہوں میں وہ ہوں، آج وہ قبر میں سو رہے ہیں۔ ان کی دولت ایسے ہی ان کے گھر والے یوز کر رہے ہیں، ان کے رشتہ دار یوز کر رہے ہیں، ساتھ میں کوئی کچھ لے کے نہیں جاتا ہے۔ جب تمہیں اکیلے ہی جانا ہے تو پھر کیوں حرام کی کمائی کماتے ہو؟ کیونکہ آج تمہارے پاس اگر کچھ بھی ہے ساتھ میں نہیں جائے گا۔ ارے یار، آج دنیا میں کوئی تمہارا ساتھ دیتا نہیں ہے، دنیا میں تمہاری کوئی بھلائی چاہتا نہیں ہے، تو مرنے کے بعد کل قبر پر فاتحہ پڑھنے کون آئے گا؟ مرنے کے بعد کر تمہارے لیے دعا کون کرے گا؟ لیکن یاد رکھیں، اگر یہی پیسہ حلال طریقے سے کماؤ گے اللہ تب بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ اگر حلال طریقے سے کما کے اور اسی پیسے کو اگر غریبوں پر خرچ کرو، مدرسوں میں دو، لوگوں کی ہیلپ کرو، مدد کرو، لوگوں کے لیے نہیں اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں کل وہاں اجر دے گا اور تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج تم 1 روپیہ بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو گے، اس کا بھی بدلہ لوگے، نیکیاں تمہیں اس کے بدلے میں ملیں گی۔
اگر تم جہنم کی طرف بھی جاتے ہوگے یہی پیسہ بولے گا کہ اس نے غریب کو دیا تھا، غریب کی ہیلپ کی تھی، غریب کی مدد کی تھی، آج نیکیوں کے شکل میں اس کے پلے میں ڈال دیا جائے تو یہی جو نیکیاں ہیں نا یہی تمہارے پلے میں ڈال دی جائیں گی اور تمہیں جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ یہ جو تم جو بھی نیکیاں کرتے ہو یہ سب تمہارے کام آئیں، یہاں بھی کام آئیں گی اور مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی۔ حضرت حمیری اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک سانپ، اللہ کے ولیوں کا پاور ہی الگ ہوا کرتا ہے، اللہ کے ولیوں میں بڑا پاور ہوا کرتا ہے۔ ایک سانپ راستے سے گزر رہا تھا، اس کو کچھ لوگ مار رہے تھے، پیچھے سے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے تو اس سانپ نے اللہ کے ولی سے فریاد کی کہ اے اللہ کے ولی، اے اللہ والے، اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی تھی، اسے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے سب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو پیڑ بھی باتیں کریں، اللہ تعالیٰ چاہے تو مکان بھی باتیں کریں، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو سانپ بولنے لگا کہ اے اللہ کے ولی مجھے اپنے پیٹ کے اندر سنبھالو، مجھے اپنے پیٹ کے اندر لے لو، مجھے مار رہے ہیں لوگ، آج تم میری جان بچاؤ گے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ تمہاری نیکی قبول ہوگی اور تمہیں یہاں بھی کام آئے گی اور مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ اللہ والے تھے، کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے، سودا تو منافع کا ہے، اگر اس کے ساتھ میں نے نیکی کی تو میں یہاں بھی کامیاب ہوں گا، وہاں بھی کامیاب ہوں گا، مجھے نیکی مل جائے گی اور نیکی میرے کام آئے گی۔ کہنے لگے میں تمہیں کیسے چھپاؤں؟ کہا مجھے اپنے منہ کے اندر سنبھالو، منہ کے اندر لے لو۔ اس اللہ والے نے اپنا منہ کھولا اور سانپ منہ کے اندر سے پیٹ میں چلا گیا۔ اللہ والے تھے نا، منہ کے اندر چلا گیا، وہ آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکل گئے۔ اب بعد میں اس اللہ والے نے کہا کہ اب نکل جاؤ تم، میں منہ کھولتا ہوں، تم نکل جاؤ باہر۔ تو سانپ نے کیا کہا تھا کہ پاگل ہو گئے ہو، میں نے تمہارے باپ آدم سے دشمنی کی، تمہیں اس کا بھی خیال نہیں رہا، میں نے آدم کو دھوکہ دیا، تمہیں اس کا بھی خیال نہیں رہا، اور تم نے نیکی کی چکر میں اپنے پیٹ میں مجھے لے لیا، کتنے بڑے بے وقوف ہو۔ تو اس اللہ والے نے کہا میں نے صرف اللہ کے لیے نیکی کی ہے، میں نے تیری جان بچائی ہے اللہ کے لیے، اللہ ہی میری مدد فرمائے گا، اب تو باہر کیسے آئے گا؟ اس نے کہا اب میں باہر نہیں آؤں گا، میں دو کام کروں گا، یا تو تمہارے دل میں چھید کروں گا یا تو اپنا پورا زہر تمہارے اندر اگل دوں گا۔ اس اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں نے تو اللہ کے لیے نیکی کمائی تھی، اب اللہ ہی اس کا ضامن ہے، اللہ ہی ہماری مدد فرمائے گا، رک جا تھوڑی دیر، مجھے ایک اونچی پہاڑی پر جانے دے، اونچی پہاڑی پر جب میں چلا جاؤں جو تیرے دل میں آئے، چاہے تم میرے دل میں چھید کرنا اور چاہے تو پورا زہر میرے اندر ڈال دینا، مجھے مار ڈالنا، میں تیار ہوں اس لیے، لیکن مجھے اونچی پہاڑی پر جانے دے۔ اس اللہ والے نے اتنا کہا تو وہ اونچی پہاڑی پر گیا، اور جیسے ہی اونچی پہاڑی پر چڑھا، جیسے ہی اونچی پہاڑی پر ٹھہرا، اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد فرماتا ہے نا، اور جب اللہ کی محبت میں بندہ لگ جاتا ہے، دنیا کی محبت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کا خیال رکھتا ہے، پھر اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ جیسے یہ اللہ والا اللہ کا پیارا تھا، اللہ سے پیار کرتا تھا، دنیا سے پیار نہیں کرتا تھا، دنیا کی دولت سے پیار نہیں کرتا تھا۔ ہاں یہ اللہ والا جیسے ہی اونچی پہاڑی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ سانپ اسے مارنے والا تھا، جیسے ہی پہاڑی پر یہ اللہ والا پہنچا تو کیا دیکھتا ہے ایک خوبصورت حسین و جمیل نوجوان آ رہا ہے۔ اتنی اونچی پہاڑی پر نوجوان کہاں سے آیا؟ اتنا حسین و جمیل نوجوان آنے کے بعد اس کے پاس رکا، اور ایک جڑی بوٹی تھی اس کے پاس، اس نے وہ جڑی بوٹی نکالی اور اس کو دی، کا لو یہ کھا لو۔ اللہ والا تھا، کیسے کیا ہوگا؟ کہ یہ تم پہلے کھا لو، اس سے تمہارے اندر جو سانپ بیٹھا ہے نا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ جب اتنا انہوں نے سنا کہ اللہ ہی ہے، وہ جڑی بوٹی جو تھی اس نے لی اور اس اللہ والے نے منہ میں ڈالی اور کھا گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور وہ سانپ نکل گیا۔ تو اس کی مدد کیسے ہوئی؟ کیونکہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میں نے تیرے لیے اس سانپ کی مدد کی، نیکی کمانے کے لیے کہ تو مجھے نیکی عطا فرمائے گا۔ اور بندہ جب کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے، دنیا میں کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اسے بھی بھلائی ملتی ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے۔ لیکن شیخ سعدی کا فرمان ہے، قول ہے کہ تم کسی کے ساتھ دھوکہ کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا، اور تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی بھلائی ہوگی، تمہیں بھی بھلا ہی تمہارا ہوگا۔
تو جیسے ہی سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو وہ اللہ والا کہنے لگا اس حسین و جمیل نوجوان سے، او بھائی تم کون ہو، کدھر سے آئے ہو؟ اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا نہیں، پھر اتنی اونچی پہاڑی پر، اور ادھر کدھر سے آ گئے ہو؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، تو نے ابھی جو نیکی کی تھی نا، میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ میں وہی نیکی ہوں جو ابھی تو نے کی تھی۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کی ہے کہ مولا اس نے تیری رضا کے لیے تیرے لیے نیکی کی ہے، مولا تو اس کی مدد فرما۔ تو جو نیکی تو نے کی تھی اللہ نے اسی نیکی کو انسانی شکل میں تیرے پاس بھیجا ہے۔ میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ میں تیری وہی نیکی ہوں، آج تیرے کام میں آیا۔ تو پتہ چلا اگر ہم نیکی کریں گے کسی کے ساتھ تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ اگر ہم امیر ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم نے پیسے کمائے ہوئے ہیں، تو اگر ہم کسی غریب کی مدد کر دیں گے، کسی غریب کی ہیلپ کر دیں گے، اور کسی مدرسے میں پیسہ خرچ کر دیں گے، کوئی مدرسہ ایسا ہے کہ جس میں آمدنی نہیں ہے، اس کو اگر ہم دے دیں گے، ہمارا کچھ نہیں جائے گا لیکن اس کا بھلا ہو جائے گا۔ اور اس نے اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، اللہ کی بارگاہ میں ہونٹ ہلا دیے، دعا کر دی، تو یہی دعا تمہاری نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گی اور یہی تمہارے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو دیکھو نا آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں، آپ ہی کے محلے میں کتنے ایسے بیچارے غریب گھومتے ہیں۔ آپ شہر میں نکل جائیں، کتنے ایسے غریب گھومتے ہیں کہ جنہیں ضرورت ہے کھانے کی، جنہیں ضرورت ہے کپڑوں کی، لیکن آج ہم اچھا پہن رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مانگنے والا نہیں بنایا ہے بلکہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور شکر ادا کر کے انہی لوگوں کو آپ ذرا دیکھیں، ان پر خرچ کریں جتنی آپ کی حیثیت ہے، استطاعت ہے۔ آپ لوگوں پر عیاشیوں میں بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں، ناچ گانوں میں بڑے پیسے لگا دیتے ہیں، شادی بیاہ ہو کسی کی ہاں تو پھر دیکھ لیں کیسے ڈی جے آتے ہیں، کیسی ڈیکوریشن ہوتی ہے، کس طریقے سے کام ہوتے ہیں جو فالتو پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ آپ شادی کریں، پیسہ خرچ کریں، آپ کا پیسہ، لیکن ذرا دیکھیں تو غریبوں کو بھی، ان کے پیروں میں جوتے نہیں ہوتے ہیں، جاڑوں کے حالت ہوتی ہے، جاڑوں کے مہینے ہوتے ہیں، ان کے پیروں میں چپل تک نہیں ہوتی ہے، ذرا ان کو دیکھ لیں۔ ہماری شادیوں میں ہم کہتے ہیں خوب خرچہ کرو، لیکن یہ جو فالتو کی رسمیں ہیں، جو فالتو کے کام ہوتے ہیں، ڈی جے وغیرہ آتا ہے، اور جو بہت سے باہیات پیسے خرچ ہوتے ہیں، ان سے تھوڑا بچا کریں، پرہیز کیا کریں، اور ذرا ان غریبوں کو دیکھ لیا کریں، ان کی ہیلپ کر دیا کریں۔ یہی پیسہ نا ہمارے کام آ جائے گا، یہی پیسہ کل یہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی نیکی، یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یار کس دور میں جی رہے ہیں آپ تو بہت اچھا کھاتے ہیں، لیکن ذرا پڑوسی کو بھی دیکھ لیں۔ آپ تو بہت اچھا پہنتے ہیں، لیکن ان بچوں کو بھی دیکھ لیں جو روٹوں پر ایسے ہی گھومتے ہیں، روٹوں پر ایسے ہی گزارا کرتے ہیں، فٹ پاتھ پر سوتے ہیں۔ اگر آپ کو مدد ہی کرنا نا کسی کی، آن میڈیا مت کرو، آن کیمرہ کسی کی مدد مت کرو، اور اگر آن کیمرہ بھی کرنا چاہتے ہو نا، دکھانا چاہتے ہو کہ تم پیسے دے رہے ہو، آپ پیسے دے رہے ہو، کیونکہ آج کل یہ جو ہے نا ڈیجیٹل زمانہ ہے۔ آج کل اگر کسی کو آپ یہ نہیں دکھاؤ گے نا کہ ہم مدد کر رہے ہیں تو وہ بھی نہیں بڑھے گا۔ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس کا چہرہ ڈھک دو، آپ کیمرے پر کرو لیکن اس کا چہرہ ڈھک دو، اس کا چہرہ مت دکھاؤ، تاکہ وہ زمانے کی نگاہوں میں رسوا نہ ہو، زمانے کی نگاہوں میں ذلیل نہ ہو۔ اور آپ اگر مدد کریں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ بھئی آپ کر رہے ہیں، تو ان کا بھی جذبہ ذرا بڑھے گا، ان کا بھی حوصلہ بڑھے گا، اور وہ بھی اس کام میں نکلیں گے، وہ بھی دوسروں کی مدد کریں گے۔ تو ایک تو یہ راستہ ہے، بہت بہتر ہے کہ لوگ جس کو تم دے رہے ہو نا ان کا چہرہ ڈھک دو، ان کا چہرہ مت دکھاؤ، ہاں ان کو دے دو۔ تو اس طریقے سے بھی تھوڑا بہتر ہے اس زمانے کو لے کے، ورنہ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر مدد کسی کو کرو نا تو ادھر دو، بس نکل جاؤ، دوسرے کو بھی، پڑوس والے کو بھی پتہ نہ چلے، اس طریقے سے مدد کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما لے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں دین کی خدمت کرنے کی ہم کو سب کو توفیق عطا فرمائے، دین کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت غریبی ہے، بہت غریبی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذرا ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات بھی ذرا دھیان رکھیں کہ جب کسی کی آپ مدد کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، تو ہیلپ کرنے میں، مدد کرنے میں بھید بھاؤ مت کرنا کہ یہ فلاں دھرم کا ہے، وہ فلاں مذہب کا ہے۔ جس کو ضرورت ہو اس کی مدد کرنا۔ مدد کے ٹائم یہ مت دیکھنا کہ کس کی مدد کر رہے ہیں، جو بھی آتا جائے، جو بھی موجود ہو، اگر برا حال ہے، غریبی کا ستایا ہوا ہے تو مدد کر دینا۔ کہ مت دیکھنا کہ وہ کون ہے، وہ کون ہے۔ ہمیں مدد کرنے سے مطلب ہے نیکی دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، پیسے دینے والا اللہ ہے۔ ہماری زبانوں پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، ہم پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، یہ زمین بھی اللہ کے قبضے میں ہے، یہ آسمان بھی اللہ کے قبضے میں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھے کام کریں، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہا کریں۔